یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے اپنی بشری حاجت پورا کرنے کے لیے، تو اللہ کے رسول نے اس کو طریقہ بتلایا کہ جب بیت الخلاء میں داخل ہو تو بایاں پیر، بایاں مطلب الٹا پیر آپ داخل کریں، اور بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے آپ دعا پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس دعا کے ترجمے پہ غور کریں، کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اے اللہ میں آپ سے خبیث جنات جو مرد ہیں ان سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور جناتوں کی جو خبیث عورتیں ہیں ان سے میں ان کے شر سے میں آپ کی کیا چاہتا ہوں؟ پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب بھیا ہم اپنی حاجت اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ان چیزوں سے ہمیں پناہ مانگنے کی اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں داخل ہونے کی ضرورت کیسے پڑی؟ کیسے پتہ چلا؟ اس کی ضرورت کیا ہوئی؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے ذریعے اس کی نشاندہی کی کہ دیکھو یہ جو خبیث شیاطین ہوتے ہیں، چاہے ان کے مرد ہوں یا ان کی عورتیں ہوں، ان کے ٹھہرنے کی جگہ یہ گندی جگہ ہوتی ہیں۔ بیت الخلائیں، ٹوائلٹ جو ہوتے ہیں یہ گندی جگہیں ہوتی ہیں نا، چاہے وہ کتنے کلین ہوتے ہیں ہمارے اپنے صفائی کے اعتبار سے، لیکن ہے تو گندی جگہ۔ تو یہ شیاطین کی کیا ہوتی ہیں؟ آماج گاہ ہوتی ہیں، یہاں ان کے ٹھکانے ہوتے ہیں، ان کے بسیرے ہوتے ہیں۔ اب جب یہ لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، جب انسان بغیر اللہ تعالیٰ کی پناہ لیے ہوئے ان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو یہ انسان کو جسمانی اور روحانی نقصان پہنچاتے ہیں۔ جسمانی نقصان کیسے پہنچتا ہے؟ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا، اس کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، اس کو گندے چھینٹے لگ جاتے ہیں، وہ گندگی میں ملوث ہو جاتا ہے، یہ جسمانی نقصان انسان کو پہنچ جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، بہت سارے واقعات ہوتے ہیں کہ انسان باتھ روم میں گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ ہم سوچتے ہیں کہ یار اچھا خاصا بھی یہ جو ہے بیت الخلاء کے اندر گیا تھا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو وہاں پر خبیث اور شریر قسم کے شیاطین ہوتے ہیں وہ اس کو موت کے منہ میں لے جاتے ہیں۔ وہ ذریعہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ساری چیز ہوتی ہے، پروسیس ہوتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ بندہ یہ دعا پڑھ کے جائے گا تو ہم اس کی کیا کر لیں گے؟ حفاظت کر لیں گے۔ یہ ایک تقدیر کا مسئلہ ہے، یہاں پر اتنا کم وقت کے اندر یہ ٹاپک نہیں ہے، اس لیے میں اس کو شارٹ کر کے چل رہا ہوں۔ تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور علماء نے لکھا ہے اور حکماء نے بھی لکھا ہے، حکماء سے مراد ڈاکٹرز حضرات، انہوں نے لکھا ہے کہ انسان بسا اوقات جو بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے نا، اس کا نتیجہ اور اثر وہی خبیث شیاطین ہوتے ہیں۔ آج کل تو ہمارے سب کے گھروں کے اندر بیت الخلائیں ہوتے ہیں، ٹوائلٹ ہوتے ہیں، ہم ان کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے بیت الخلاؤں کو صاف ستھرا بھی رکھیں اور ان کے دروازوں کو ہمیشہ بند رکھیں۔ بند نہیں رکھتے ہم، جس کی وجہ سے ان کی آماج گاہوں سے وہ نکل کر کے ہمارے گھروں کے اندر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، پھر اس کے اثرات ہمارے گھر کی خواتین پر، مردوں پر، بچوں پر اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں۔ اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا ہے کہ جب آپ بیت الخلاء میں جا رہے ہوں، ٹوائلٹ میں یا باتھ روم میں جا رہے ہوں، تو آپ ان خبیث شیاطین کی سے پناہ مانگ کر کے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں داخل ہو کر آپ اندر جائیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی کیا ہوگی؟ حفاظت ہوگی۔ دیکھو اس دعا کے پڑھنے کے دو فائدے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ آپ نے اس دعا کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں داخل ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں کہ یہ کسی طرح کا نقصان مجھے نہ پہنچانے پائے، نہ تو جسمانی اور نہ روحانی۔ جسمانی نقصان میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، روحانی نقصان یہ ہے کہ یہ شیاطین جب انسان اپنی سطر کو ان جگہوں پر کھولتا ہے تو ان کے جو خبیث شریر شیاطین ہوتے ہیں وہ انسان کی شرمگاہوں سے کھیلتے ہیں اور انسان کے دل کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، گندے خیالات انسان کے ذہن و دماغ کے اندر آتے ہیں۔ اس وقت میں انسان کی خواہشات بھڑک اٹھتی ہیں، اس کے جذبات بھڑک جاتے ہیں، سفلی خیالات اس کے جو ہے نا زوروں پر ہوتے ہیں۔ تو انسان جب یہ دعا پڑھ کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جسمانی طور پر بھی حفاظت فرما لیتے ہیں اور روحانی طور پر بھی کیا کر لیتے ہیں؟ حفاظت فرما لیتے ہیں۔ دو فائدے اس دعا کے پڑھنے سے ہوتے ہیں کہ انسان اس دعا کو پڑھ کے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں داخل کر دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس حالت میں بھی انسان کا کنیکشن کس سے جڑ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ بھائی جب اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا مانگ لی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا، اور ذکر کر کے اپنا تعلق کس کے ساتھ جوڑ لیا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ لیا۔ اب آپ کو یہ چیزیں نقصان نہیں پہنچائیں گی، آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں داخل ہو گئے۔ آپ دیکھیں ہمارے گھروں کے اندر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہماری خواتین کو اثرات ہو جاتے ہیں، ہمیں احساس بعد میں ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیوں ہوا، کیا وجہ بنی۔ اس کی وجوہات یہی ہوتی ہے کہ ہم دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے یہ تعلیم دیں اور ان کو دعائیں سکھلائیں
کہ بھائی آپ بیت الخلا میں جائیں تو بیت الخلا میں جانے کا ادب یہ ہے کہ آپ پہلے بایاں پاؤں داخل کریں اور داخل ہونے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھ لیں تاکہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی کیا ہو جائے